اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ سورۃ البقرہ آیات 108 تا 110۔ ترجمہ ہے، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں یہود کا جو قرآن مجید کی آیت کا منسوخ ہونا، اس کے بارے میں ان کے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ شانہ نے واضح جواب دیا، اور ان آیات میں بھی یہود کی مزید شرارتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ پس منظر یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی دفعہ میں پوری نازل ہو گئی تھی، تو آپ پر یہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہوتا، اور یہ کہ اس کو ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث فرمائی۔ اب اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہود جب ایسے ضدی باتیں کرتے تھے تو عمومی طور پر ان کی ہدایت پانے کی کوئی نیت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے راہ راست مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، ہمارے لیے اللہ کا چنا ہوا راستہ آسان ہو جائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہتے تھے، حالانکہ ان کے دلوں میں ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور دنیا آخرت کے کائنات کے بادشاہ ہیں، اور آخرت کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سردار ہوں گے، سارے انسانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں، لیکن وہ دل سے یقین رکھنے جو ہے اس کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہیں مانیں گے، اور ضد کے طور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے علیہ باللہ، اور طرح طرح کی مخالفتیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مطلب جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی تو پھر بات کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے، اور اپنے نبی سے جو ہے عجیب طریقے سے فرمائشیں کرنا یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی فرمائشوں سے بہت تنگ کیا، اور ایک نبی کو نہیں بلکہ بہت سارے نبیوں کو انہوں نے تنگ کیا۔ شاید ہی کوئی ایسے نبی ہوں جن کو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے نہ تنگ کیا ہو، اس طرح کی فرمائشیں کر کر ضد سے، عناد سے، اور نبیوں کو قتل کر کے علیاذ باللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ یہودیوں کو بھی ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے، اور شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں مسلمانوں کو ہی خطاب فرمایا ہے اس آیت سے کہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے اس چیز سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ام تریدون، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول جو بھیجے ہوئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل یعنی تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تشریف لائے تھے دنیا میں،
اور ان سے بھی یہود اس طرح کے جو ہے وہ الٹی سیدھی گفتگو، الٹے سیدھے بحث مباحثے کرتے تھے. تو کیا تم مسلمانوں تم بھی یہی چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کی جائے؟ تو کم از کم مسلمانوں کو جو ہے یہ رخ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قائم مقام ہے دنیا میں وہ وہ علماء کرام ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. تو اسی طرح کسی بھی نبی، کسی بھی عالم دین کے ساتھ الجھنا یہ بھی جو ہے یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور غیر ضروری عمل ہے اور نقصان والا عمل ہے. اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے. اگر دل میں حقارت کرنا کسی کی مقصود ہو تو یہ گناہ کی بات ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے بدلے جو ہے کفر کو یعنی لے لیا یا تبدیل کر دیا، یعنی ایمان کو کفر سے تبدیل کر دیا. یعنی یہودیوں کے پاس جو ہے وہ عقل تھی اس بات کی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو مان لینا چاہیے، لیکن انہوں نے اس ایمان کو رد کر دیا اور اس کی جگہ کفر جو ہے انہوں نے پسند کیا علیاذ باللہ. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جب تم نے یہ کام کر لیا ہے فقط تو اچھی طرح سن لو ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ ایسا شخص جو ہے وہ سیدھی راہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے. یعنی یہودی جو ہیں وہ گمراہ قوم ہے، ایسے بحث مباحثے کر کے اور موسیٰ علیہ السلام سے الٹی سیدھی فرمائشیں کر کے کہ بھئی ہمیں علیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ہمیں جو ہے من و سلوا نہیں کھانا بلکہ ہمیں دوسری چیزیں بھی چاہیے. اس طرح کی چیزیں آگے تفصیل آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے رویے سے منع فرمایا. اس اگلی آیت جو ہے اس میں پس منظر یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ صحابہ کرام کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، دعوت دیتے رہتے تھے عناد کی، ضد کی، کفر کی، اور جو ہے صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ دین تمہارا بڑا مشکل ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو ان کے جواب میں ان کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی یہ فرما رہے ہیں عمومی طور پہ کہ ودّا کا مطلب ہوتا ہے بہت دل سے چاہتے ہیں. کثیروں من اہل الکتاب، یعنی اہل الکتاب میں یعنی یہودی عیسائیوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ کسی طرح بھی تم جو ہو پلٹ جاؤ، رد کر دو، من بعد ایمانکم، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ جو ہو وہ پھیر دو اپنے آپ کو، یعنی اپنا رخ اسلام سے پھیر کے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد جب تم مومن ہو گئے ہو، تم نے دل سے کلمے کا اقرار کر لیا ہے اور تم اچھے اعمال بھی کر رہے ہو، اپنے اسلام کو ظاہر بھی کر رہے ہو، اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اس کو بس چھوڑ دو، کفارا، کہ لو یردونکم کفارا، کہ تمہیں کسی طرح بھی جو ہے وہ کفر میں داخل کر دیں، من بعد ایمانکم، بعد اس کے کہ تم ایمان لے کے آ گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ ان کی جو اس طرح کی دعوتیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. حسدا من عند انفسہم، تو اس کی کوئی ان کا یہ تمہیں اسلام سے ہٹانا یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ تمہارے لیے ان کے دل میں حسد ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا سوائے یہ کہ تم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، صرف وہی ایک وجہ بن رہی ہے، ورنہ تمہارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی فعل نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کریں. تمہارا مذہب ہی ایک آڑ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں تمہارے لیے حسد بیٹھ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی ہے کہ بھئی یہ کلام اللہ کا ہے کہ اللہ کو دل کی کیفیات کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں حسد ہے، من عند انفسہم، کہ ان کے اندر جو ہے وہ حسد بھرا ہوا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، کہ جب ان پہ حق ظاہر ہو گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ اور کچھ یہودی جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان بھی ہوئے اور دیگر اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور پتہ سب کو تھا کہ یہی آخری نبی ہیں، ساری نشانیاں بھی پوری ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اپنے دل میں حسد قائم کر رہے ہیں حالانکہ ان کو حق معلوم تھا. تو اب اس سے مسلمانوں کو ایک طرح سے غصہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے، تو ہمیں ان کے خلاف لڑنا چاہیے، لیکن اس وقت تک جزیے کا اور ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فعفو، تو ابھی تو تم ان کو معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. مطلب یہ تھا کہ میں بعد میں، ابھی تمہیں یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، کیونکہ میں اپنا حکم بھیجنے والا ہوں. یاتی اللہ بامری، جب تک کہ تمہارے پاس اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور وہ حکم کیا تھا کہ بھئی قتال کرو ان سے اور ان سے جزیہ لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ شانہ ابھی بے شک تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو، لیکن جب حکم آ جائے گا تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور تم ان یہودیوں پر قابو پا لو گے.
اور یہ بات کے واقعات جو پیش آئے وہ سیرت سے پتہ چلتے ہیں کہ یہودیوں کے جو 3 بڑے بڑے قبیلے تھے وہ سب اپنے انجام کو پہنچے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی جو کام کرنے کی کیا ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی کہ ابھی تم یہودیوں کے ساتھ تم ان کا جو ہے ان کا کام جو ہے وہ تمام کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو، ان کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ اصل چیز جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ تو ابھی یہ کام کرتے رہو کہ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ زکوٰۃ دے، اور نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ اور اب یہ نہ سمجھو کہ ہم ابھی جہاد نہیں کر رہے تو یہ نماز روزے سے اور نماز زکوٰۃ سے کیا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں وما تقدموا، کہ تم کچھ نہیں بھیجتے لانفسکم، اپنے لیے، من خیرن، یعنی اللہ کے ہاں تم کوئی ایسی چیز نہیں بھیجتے، اچھی چیز نہیں بھیجتے، تجدوہ، لیکن یہ کہ تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں، یعنی اس کا صلہ جو ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ تو تم یہ نہ سمجھو کہ ابھی تم جہاد نہیں کر پا رہے، یا جزیہ نہیں لے پا رہے، یا ان کو انجام تک نہیں پہنچا پا رہے، ان سے یہود کا کام جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے ہو، تو نماز روزہ پڑھنے سے کیا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایک عمل جو تم کر رہے ہو تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ جو ہیں وہ تمہارا جو بھی کام تم کرتے ہو وہ لکھوا بھی رہے ہیں اس کو، اور وہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے، الیاذ باللہ، اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو بھی تم عمل کرو گے وہ تمہیں اس کا آخرت میں صلہ مل جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔